السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پیارے ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل مجیدی میڈیا میں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے محرم الحرام کے تعلق سے، یعنی محرم الحرام اسلامی مہینوں کے اندر کون سا مہینہ کہلاتا ہے، اس کی کیا کیا فضیلتیں ہیں، اس مہینے کے اندر کیا کیا کام کرنے چاہیے اور کیا کیا کام نہیں کرنے چاہیے۔ تو آئیے دوستو شروع کر لیتے ہیں۔ محرم الحرام یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ جس طرح سے انگریزی سال کے اندر، عیسوی سال کے اندر جنوری کا پہلا مہینہ ہوتا ہے، اسی طرح سے اسلامی سال کے اندر محرم الحرام کا پہلا مہینہ ہوتا ہے۔ جس طرح سے انگریزی سال کے اندر دسمبر کا آخری مہینہ ہوتا ہے، اسی طرح سے اسلامی سال کے اندر ذی الحجہ کا آخری مہینہ ہوتا ہے، یعنی جس مہینے کے اندر عید الاضحیٰ آتی ہے، بقرہ عید آتی ہے، جس مہینے کے اندر قربانی کی جاتی ہے، وہ اسلامی سال کا سب سے آخری مہینہ ہوتا ہے۔ تو دوستو، اس ویڈیو کے اندر آپ نے جان لیا ہوگا کہ اسلامی سال کی شروعات کس مہینے سے ہوتی ہے۔ محرم الحرام کے مہینے سے اسلامی سال کی شروعات ہوتی ہے، جس کو ہر مسلمان کے لیے جاننا مناسب ہے، ضروری ہے، اور جاننا چاہیے کہ آخر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اسلامی سال کا ضرور علم ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس مہینے کے اندر لوگوں کے درمیان میں جاہلانہ رسومات بہت سی آ گئی ہیں، بہت سی رسومات پیدا ہو گئی ہیں۔ کوئی اس مہینے کو رنج کا مہینہ قرار دیتا ہے، اس مہینے کے اندر شادی بیاہ، کوئی خوشی کا موقع، اسی طرح سے کوئی مجلس منعقد نہیں کی جاتی۔ تو میرے عزیز و بزرگوں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس مہینے کو غم کا مہینہ قرار دینا یہ بالکل مناسب نہیں۔ اس میں مثال یہ دی جاتی ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، اس وجہ سے اس مہینے کو غم کا مہینہ قرار دیا جاتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، شہید ہونا کوئی ہلکا کام نہیں ہے، بلکہ شہید کا تو مقام و مرتبہ یہ ہے کہ زمین پر خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ شہادت تو نصیب والوں کو حاصل ہوتی ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں، اسلام کی خاطر ان کو شہید کیا جائے، جو اللہ کے راستے میں مار دیے جائیں، اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کی بلندی کے لیے، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے جو لوگ شہید کیے جائیں، اللہ کے راستے میں شہید کیے جائیں، وہ لوگ قرآنی اعتبار سے مردہ نہیں کہلاتے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کیے جائیں، ان کو مار دیا جائے، لوگ ان کو شہید کر ڈالے، اللہ کے راستے میں ان کی جان چلی جائے، وہ مردہ نہیں ہے، ان کو مردہ مت کہو۔ فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں، وہ مردہ نہیں ہیں، ان کو مردہ نہ کہا جائے۔
بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے عند ربہم یرزقون اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے رب کی طرف سے ان کے رب کی طرف سے ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اب کس طرح سے ان کو رزق پہنچایا جاتا ہے تو اللہ ہی اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن قرآن کا فیصلہ ہے جو اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے۔ جب قرآن ان کو زندہ کہہ رہا ہے تو ہماری کیا مجال ہے کہ ہم ان پر ماتم کریں، سینہ پیٹے، اسی طرح سے اور خرافات کر کے لوگوں کو اکٹھا کریں، نوحہ کرے، ماتم کرے؟ ہماری کیا مجال ہے؟ جب وہ مرے ہی نہیں، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں، قرآن ان کو شہادت کا درجہ دے رہا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کیے جائیں، اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں، ان کو مردہ مت کہو بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے، ان کے رب کی طرف سے ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو جو شہید ہو گیا ہو، جس کو قرآن زندہ کہہ رہا ہو، اس کے اوپر سینہ پیٹنا، ماتم کرنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور اگر محرم کی 10 تاریخ کو غم کی تاریخ ہی قرار دیا جاتا ہے تو خالی اسی تاریخ کو کسی کی شہادت نہیں ہوئی، خالی یہی تاریخ نہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت خالی عاشورہ کا دن ہو گئی اور باقی سال کے کسی دن میں کسی کی شہادت نہیں ہوئی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اگر غور کیا جائے، دیکھا جائے تو سال کا کوئی دن ایسا ہوگا کہ جس دن کسی نہ کسی کی شہادت ضرور ہوئی ہوگی۔ چلیے تھوڑی سی روشنی اس پر ڈال لیتے ہیں۔ محرم الحرام کی 1 تاریخ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا مظلومانہ طریقے سے۔ پھر تو محرم کی 1 تاریخ کو بھی غم کی تاریخ قرار دینا چاہیے۔ اس سے پہلے ذی الحجہ کا مہینہ گزرا ہے، اس کی 18 تاریخ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اس سے پہلے آپ اور مہینے کو دیکھ لیجئے، ماہ شوال کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ ماہ رمضان کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو اگر غور کیا جائے، دیکھا جائے تو کوئی مہینہ ایسا ہوگا کہ جس مہینے کے اندر کسی نہ کسی کی شہادت نہ ہوئی ہو۔ تو محرم الحرام کو غم کا مہینہ قرار دینا یہ ہرگز مناسب نہیں۔ اس کے اندر جو کام لوگوں نے روک رکھے ہیں، شادی بیاہ کا کرنا اور تقریبات کا کرنا، یہ سب چیزیں اپنے پاس سے گھڑ لگی ہیں، خرافات ہیں، بدعات ہیں، کسی چیز کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلتیں بھری پڑی ہیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اسی مہینے کی 10 تاریخ کو عاشورہ کے دن ہوئی کہ جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں محرم کی 10 تاریخ کو داخل کیا گیا۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نجات ملی ہے فرعون کے قافلے سے، وہ بھی 10 تاریخ کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملی، وہ 10 تاریخ کا دن تھا۔ اسی طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کو، روشنی کو لوٹایا گیا، وہ بھی محرم کی 10 تاریخ کا دن تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو مقام عظیم پر اٹھایا گیا، وہ بھی 10 تاریخ کا دن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، یہ بھی 10 تاریخ کا دن تھا۔ اسی طرح سے زمین و آسمان، عرش و کرسی، چاند، سورج، ستارے، تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے عاشورے کے دن یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کو بنائی۔ اور اسی طرح سے جب قیامت آئے گی، دنیا کا نظام دھرم برم ہوگا، یہ کائنات ختم ہو جائے گی، قیامت کا ہولناک منظر آئے گا،
زمین بورے کی طرح سے لپیٹ دی جائے گی، آسمان پھٹ پڑے گا، اس میں دراڑیں پیدا ہو جائیں گی، یہ ستارے زمین پر گر جائیں گے، یہ تمام کے تمام ہولناک منظر جب پیش آئیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اٹھتے پھریں گے، جب قیامت کا ہولناک منظر آئے گا، دنیا کا اختتام ہوگا، تب بھی محرم کا دن ہوگا، محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی اور جمعے کا دن ہوگا۔ کائنات کی بہت سی چیزیں جمعے کے دن سے ڈرتی ہیں، کہیں دنیا کا اختتام نہ ہو جائے۔ میرا عزیز و بزرگوں، اس بار بھی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ جمعے کے دن آ رہی ہے، اللہ رحم کا معاملہ فرمائے۔ تو میرا عزیز و بزرگوں، خالی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس مہینے کے اندر شہادت نصیب ہوئی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا۔ اس مہینے کے ساتھ بہت ساری چیزیں وابستہ ہیں، بہت ساری تاریخی چیزیں جڑی ہوئی ہیں، تو اس اعتبار سے یہ مہینہ بہت ہی فضیلت والا ہے، اور جن 4 مہینوں کی فضیلت قرآن کریم کے اندر بیان کی گئی، منہا اربعۃ حرم، ان مہینوں میں سے ایک یہ بھی محرم کا مہینہ ہے، اس اعتبار سے بھی اس کو فضیلت حاصل ہے۔ تو میرا عزیز اور بزرگوں، یہ جتنی بدعات ہیں، خرافات ہیں، بہت سی جگہ کوئی چیز خاص طور پر پکا کر بانٹی جاتی ہے، یہ خرافات ہے۔ تازیوں کا نکالنا، اسی طرح سے سینے کا پیٹنا، ہائے ہلا کرنا، رونا، یہ تمام کی تمام چیزیں خرافات ہیں، بدعات ہیں، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور یہ فضیلت والا مہینہ ہے۔ محرم کی 10 تاریخ کو غریبوں کا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں زیادتی کریں، ان کا خیال رکھیں، تاکہ اس دن کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العالمین پورے سال ہمارے رزق کے اندر برکت عطا فرمائے۔ غریبوں کا خیال رکھے، ان کی امداد کرے، محتاجی کی ضرورت کو پورا کرے، اور محرم الحرام کی 10 تاریخ کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اور محرم کی 10 تاریخ کے ساتھ میں ایک روزہ اور ملا لینا چاہیے، تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ رہے۔ قریش مکہ بھی زمانے جاہلیت میں عاشورے کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے بنی اسرائیل پر عاشورے کے 10 تاریخ کا، یعنی محرم کی 10 تاریخ کا، عاشورے کے دن کا، محرم کی 10 تاریخ کا روزہ فرض تھا۔ تو بہت بڑا ثواب ہے محرم الحرام کے دن روزہ رکھنے کا۔ ایک کتاب کے اندر لکھا ہے کہ 10,000 حاجیوں اور 10,000 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے جو محرم الحرام کا، یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتا ہے۔ اب روزے 2 رکھنے چاہیے تاکہ یہودیوں سے مشابہت ختم ہو جائے، یا تو 9ویں اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھے، یا 10 اور 11 کا روزہ رکھے۔ 2 روزے محرم الحرام کے رکھنے چاہیے۔ بہت بڑی فضیلت، بہت بڑی عظمت اور بہت بڑے ثواب کی بات ہے۔ تو میرا عزیز اور بزرگوں، آج آپ نے سمجھ لیا ہوگا، جان لیا ہوگا کہ خالی اس مہینے کو غم کا مہینہ قرار دینا ہرگز مناسب نہیں۔ اس مہینے کو غم کا مہینہ قرار دینا کسی طرح سے بھی مناسب نہیں، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا درجہ عطا ہوا ہے، اور شہادت کا درجہ تو بہت بڑی بات ہے، نصیب والوں کو ملتا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نے اور دن بھی بتائے ہیں کہ جن کے اندر اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شہادت ہوئی ہے۔ میرا عزیزوں اور بزرگوں، اسلام کے اندر میانہ روی، درمیانی چال سے چلنا پسند کیا گیا ہے۔ اس لیے نہ کسی چیز کے غم کے اندر اتنا کھونا چاہیے کہ بندہ اللہ کی ناشکری پر اتر آئے، اور نہ کسی چیز کی خوشی کے اندر اتنا مگن ہونا چاہیے کہ بندہ اللہ کی ناشکری پر اتر آئے۔ درمیانہ چال سے چلنا چاہیے۔ غم آئے، پریشانی آئے، مصیبت آئے، اللہ کی آزمائش آئے تو صبر کرنا چاہیے، اور اگر اللہ کو نعمت دے دے،
اللہ اولاد سے نواز دے، مال سے نواز دے، کاروبار سے نواز دے میرا مولا، اور خوشیاں عطا کر دے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو درمیانہ روی، درمیانہ چال اسلام کے اندر پسند کی گئی ہے۔ اسلام کے اندر اس کو پسند کیا گیا ہے کہ درمیانہ چال سے چلا جائے، نہ تو خوشی کے اندر اتنا ڈوبا جائے کہ اللہ کی ناشکری کرنے پر آ جائے، اور نہ غم کے اندر اتنا مبتلا ہو کہ اللہ کے ناشکری کرنے پر آ جائے، اور نہ خوشنی کے اندر اتنا مگن ہو جائے کہ کہیں اللہ کو بھول نہ جائے۔ درمیانہ چال سے، درمیانہ روی کے ساتھ میں چلنا چاہیے۔ تو میرا عزیز اور بزرگوں، یہ مہینہ فضیلت کا مہینہ، عظمت کا مہینہ، اور بہت ساری چیزیں اس مہینے کے اندر، بہت ساری تاریخی کام اس مہینے کے اندر کیے گئے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، عرش و کرسی، زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے، تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو پیدا کی، اور جب دنیا کا اختتام ہوگا، دنیا ختم ہوگی، قیامت آئے گی، وہ بھی محرم کی 10 تاریخ اور جمعے کا دن ہوگا۔ تو میرے عزیز و بزرگوں، اس مہینے کے اندر ثواب کے کام زیادہ کرنے چاہیے، نمازوں کی پابندی کریں، اسی طرح سے صدقہ اور خیرات کریں، اور محرم کی 9 یا 10ویں تاریخ یا 10 اور 11 کا روزہ رکھے، بہت بڑی اجر و ثواب کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔